اسلام میں اذان کی آمد ایک ایسا واقعہ ہے جس نے مسلمانوں کی عبادت، اجتماع اور ایمان کو ایک نیا رنگ دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی تھی۔ نماز فرض ہو چکی تھی، لیکن عبادت کے لیے لوگوں کو جمع ہونے کا کوئی منظم طریقہ نہیں تھا۔ اس سے پہلے لوگ نماز پڑھنے کے لیے ایک دوسرے کو ہاتھ یا آواز کے ذریعے بلاتے یا ایک دوسرے کو اشاروں سے سمجھاتے۔ بعض اوقات لوگ ایک جگہ جمع ہوتے، لیکن سب کے لیے ایک واضح وقت کا تعین نہیں ہوتا تھا اور عبادت کا نظم نہیں ہوتا تھا۔ یہ صورتحال اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق تبدیل ہونے والی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ایک ایسا طریقہ مقرر کیا جس سے نماز کے وقت کی اطلاع سب کو باقاعدگی سے ملے اور عبادت میں ایک روحانی اتحاد پیدا ہو۔ اسی حکم کے تحت اذان نازل ہوئی۔ یہ نزول مسلمانوں کے لیے ایک تاریخی اور روحانی لمحہ تھا جس نے عبادت کے نظم اور اجتماع کو آسان بنا دیا۔ اذان کے ذریعے نہ صرف نماز کے وقت کا اعلان ہوتا ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا پیغام بھی عام کرتی ہے۔ سب سے پہلے اذان حضرت بلال بن رباح حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے دی۔ ان کی آواز میں جو خلوص، جذبہ اور ایمان کی شدت تھی وہ ہر مسلمان کے دل میں اثر ڈالتی تھی۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے دی جانے والی یہ پہلی اذان مسجد نبوی میں ایک روشن مثال بن گئی۔ اذان کے الفاظ کی ترتیب اللہ تعالیٰ نے واضح فرمائی تاکہ ہر لفظ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، نماز کی اہمیت اور جنت کی خوشخبری کا پیغام شامل ہو۔ اذان کے نزول سے پہلے لوگ اپنی عبادت کے لیے کس طرح جمع ہوتے، یہ بھی ایک دلچسپ پہلو ہے۔ لوگ زیادہ تر گھروں یا چھپی جگہوں پر نماز پڑھتے۔ بعض اوقات وہ ایک دوسرے کو آواز سے یا ہاتھ سے بلاتے۔ جمع ہونے میں مشکلات تھیں اور نظم و ضبط کی کمی محسوس ہوتی تھی۔ اس وقت عبادت کے لیے ایک مقرر سا وقت موجود نہیں تھا جو سب کے لیے یکساں اور باقاعدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور محبت سے مسلمانوں کے لیے اذان نازل کی تاکہ عبادت کے لیے واضح اور منظم طریقہ قائم ہو جائے۔ اذان کے ذریعے لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں جمع ہوتے اور روحانی سکون حاصل ہوتا۔ اذان سنتے ہی لوگ مسجد کی طرف دوڑتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک ہوتے۔ یہ صدا صرف وقت کی اطلاع نہیں بلکہ ایمان کی تجدید، اتحاد کی علامت اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام بھی ہے۔ اذان کی آمد نے نہ صرف عبادت میں نظم قائم کیا بلکہ مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ اور روحانی محبت کو بھی مضبوط کیا۔ مسلمان ہر دن 5 وقت اذان سنتے ہیں اور ہر اذان کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، نماز کی اہمیت اور جنت کی خوشخبری شامل ہوتی ہے۔ یہ صرف نماز کا اعلان نہیں بلکہ ایک علامتی صدا ہے جو ہر مسلمان کے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی اذان آج بھی ہر مسلمان کے لیے ایک روشن مثال ہے کہ عبادت میں جذبہ، خلوص اور روحانیت کس قدر اہم ہے۔ اذان کے الفاظ کی ترتیب بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی حکمت اور محبت سے رکھی ہے، ہر لفظ کا مفہوم دل کو چھو لے۔ اللہ اکبر کی صدا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی یاد دلاتی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ توحید کا اعلان ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی یاد دہانی ہے۔ حی علی الصلاۃ نماز کے لیے بلانے کا پیغام ہے اور حی علی الفلاح
دنیا و آخرت کی کامیابی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اذان کی آمد نے مسلمانوں کی زندگی میں ایک نیا نظم پیدا کیا۔ لوگ اب وقت پر نماز کے لیے جمع ہوتے ہیں، عبادت میں ترتیب آ گئی ہے اور دل و دماغ اللہ تعالیٰ کی یاد میں متوجہ ہوئے۔ یہ نہ صرف روحانی فوائد دیتی ہے بلکہ معاشرتی اتحاد بھی مضبوط کر دیتی ہے۔ اذان سنتے ہی لوگ اپنے گھروں، بازاروں اور گلیوں سے مسجد کی طرف جاتے ہیں۔ ایک روحانی ماحول پیدا ہو جاتا ہے اور ایمان کی روشنی ہر دل میں بھر جاتی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اذان نہ صرف وقت کا اعلان ہے بلکہ یہ مسلمان کے لیے ایک رہنمائی کا اصول ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی اذان آج بھی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ عبادت میں نظم، جذبہ اور خلوص کس قدر اہم ہے۔ اذان نے مسلمانوں کی زندگی میں نہ صرف عبادت کی ترتیب دی بلکہ ایمان، اتحاد اور مسلمانوں کی محبت کو بھی مضبوط کیا۔ یہ تاریخی واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور حکمت کے مطابق ہر چیز وقت پر اور صحیح طریقے سے آتی ہے۔ اذان کی آمد نے عبادت کو بہت ہی زیادہ آسان بنا دیا ہے اور روحانی سکون دیا ہے اور مسلمانوں کے دلوں کو ایک جگہ جمع کیا ہے۔ آج بھی ہر مسلمان اذان سنتے وقت اسی جذبے اور خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلی بار اذان عظیم فرضیہ انجام دیا۔ اسی طرح اذان کی تاریخ اور نزول ایک نہایت اہم سبق ہے جو ہمیں نہ صرف عبادت کی اہمیت یاد دلاتا ہے بلکہ مسلمانوں کے اتحاد، ایمان کی مضبوطی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو بھی دل میں سمانے کا ذریعہ ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی اذان آج بھی ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نظم، خلوص اور روحانیت کے ساتھ کی جائے۔ اذان کا ہر لفظ ایک پیغام ہے، ہر صدا ایک روشنی ہے اور ہر مسلمان کے دل میں ایمان کی گونجی پیدا کرتی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ پہلی دفعہ ہمارے چینل پہ آئے ہیں تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک لازمی پہنچتا رہے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔